إن الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون۔ آج انشاءاللہ سورہ اعراف کا یہ آخری سبق ہے، اس کے ساتھ ہی سورہ اعراف ہماری ختم ہو جائے گی اور اس کے آگے سورہ انفال انشاءاللہ ہم پڑھیں گے۔ تو آج کا جو سبق ہے اس میں پچھلا آخری جو سبق کی آیتیں تھیں اس میں تھا کہ جب شیطانی وسوسہ اور خیال آئے تو اعوذ باللہ پڑھ لینا ہے، جب غصہ آئے تو اعوذ باللہ پڑھنا ہے، اللہ کی پناہ میں آنا ہے، اللہ کو یاد کرنا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں فرمایا وَإِخْوَانُهُمْ، اور ان کے بھائی یعنی شیطان کے جو بھائی ہیں جو غلط راستوں پر چلے ہوئے ہیں، شیطان کے ساتھی بن چکے ہیں، وہ یمدونہم، وہ کھینچتے ہیں ان کو، وہ اللہ کے راستے پر چلنے والوں کو بھی کھینچتے ہیں، فی الغی، گمراہی میں، ثم لا یقصرون، پھر وہ نہیں کمی کرتے، وہ اس میں کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑتے۔ وہ اس میں شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ پوری قوت اور طاقت کے ساتھ لگے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو گمراہی کی طرف دھکیلیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں سے ہی کہا ہے، خذ العفو، پیچھے پڑھا نا ہم نے، خذ العفو وأمر بالعرف، کہ تم نیکی کا حکم دو، اعرض عن الجاہلین، جاہلوں سے رکو، کیونکہ شیطان کے ساتھ ہی پوری قوت کے ساتھ گناہوں کی طرف لوگوں کو دھکیل رہے ہیں۔ تو تم نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے، تم نے کسی قسم کی کمی نہیں چھوڑنی۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم جس طرح خود قرآن پڑھ رہے ہیں لوگوں کو بھی قرآن کی طرف بلائیں، ان کو بھی عقیدہ توحید سکھائیں، سمجھائیں، پڑھائیں، تاکہ دنیا سے جہالت ختم ہو۔ کیونکہ شیطان کے جو ساتھی ہیں وہ پوری قوت اور پورے وسائل کے ساتھ، کس طرح میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے اور پورے دنیا کے اسباب استعمال کر کے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، دین سے دور کر رہے ہیں اور ملحد بنا رہے ہیں۔ تو ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، دین کی طرف بلائیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق دیں۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآیَةٍ، اور جب نہیں آپ لاتے ان کے پاس کوئی نشانی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین مکہ مطالبات کرتے، اپنی منمانی کے کہتے فلاں نشانی لاؤ، فلاں لاؤ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ لاتے، قالو، تو وہ کہتے ہیں لَوْ لَجْتَ بَیْتَا، کیوں نہیں تو خود سے بنا لیتا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے یہ قرآن کی آیتیں معاذ اللہ بنا کر گھڑ کر ہمیں سنا لیتے ہیں۔ تو وہ اپنی مرضی کے مطالبے کرتے، کہتے کہ اپنی طرف سے تم کیوں نہیں بنا لیتے، یہ بھی ہمارا مطالبہ اپنی طرف سے بنا کر پورا کر دو۔ قل، آپ ان سے کہہ دیں، انما، بے شک نہیں، اتبع، بے شک اس بات کے علاوہ کوئی اور بات نہیں، اتبع، میں پیروی کرتا ہوں، ما، جو یوحا، وحی کی جاتی ہے، الیہ، میری طرف، من ربی، میرے رب کی طرف سے، ھذا بصائر من ربکم، یہ بصیرتیں ہیں، یہ روشن دلائل ہیں میرے رب کی طرف سے۔ یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں نا، یہی بڑی دلیل ہے کہ تمہاری مرضی کا مطالبہ میں پورا نہیں کر سکتا۔ اگر میں اپنی طرف سے قرآن بناتا تو تمہارا مطالبہ بھی اپنی طرف سے میں پورا کر لیتا۔ یہ تھوڑی دلیل ہے، یہ سب سے بڑی بصیرت ہے، اور یہ سارا قرآن بصائر، یہ بصیرت ہے، اور پوری کائنات یہ بھی بصیرت ہے، یہ بھی روشن دلائل ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدن، اور اس قرآن میں ہدایت بھی ہے، رحمت بھی ہے، لقوم یؤمنون، اس قوم کے لیے جو ماننے والی ہے، ایمان رکھنے والی، یقین کرنے والی۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب پڑھا جائے قرآن، فَاسْتَمِعُوا، تو تم سنو اسے، وَأَنصِتُوا، اور خاموش رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ یہ مشرکین مکہ نے کہا تھا کہ جب لا تسمعوا لهذا القرآن، وہ اپنوں لوگوں سے کہنے لگے لا تسمعوا لهذا القرآن، کہ تم اس قرآن کو نہ سنا کرو، وَالْغَوْا فِیہ، اور جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھیں تو شور و غل کیا کرو۔ تو اللہ رب العالمین نے اس کے جواب میں کہا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا، تم سنو اسے کان لگا کر غور کے ساتھ۔ انہوں نے کہا لا تسمعوا لهذا القرآن، اللہ نے فرمایا فاسمعوا له، انہوں نے کہا وَالْغَوْا فِیہ، اللہ نے فرمایا انصتوا، تم خاموش رہو، تم خاموش رہو۔ انہوں نے آگے کہا لعلکم تغلبون، والغوا فیہ، لعلکم، تاکہ تم غالب آ جاؤ۔ لیکن یعنی قرآن جب پڑھا جائے گا، شور و غل کرو گے، نہیں سنو گے، تو کوئی کسی کے بات میں ہدایت کی بات کسی کے دل میں داخل ہی نہیں ہوگی، تو تم غالب آ جاؤ گے۔ اللہ نے فرمایا لعلکم ترحمون، تم پر رحم کیا جائے گا، اس کو غور سے سنو، توجہ کے ساتھ سنو۔ اور اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھی جا رہی ہو تو پیچھے سے خاموش رہیں، سنتے رہیں، یہ مطلب نہیں۔ یہ تو مکی آیت ہے، قرآن نماز مدینہ میں فرض ہوئی تھی، یہ ان مشرکین مکہ کو کہا جا رہا ہے۔ ورنہ آج حفظ کی کلاس جب پڑھ رہی ہوتی ہے تو سارے بچے پڑھ رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آگے سے شور و غل کرتے تھے، اللہ نے ان کو روکا ہے کہ توجہ کے ساتھ سنو۔ اور ہاں یہ ہے کہ آج اگر قرآن پڑھا جا رہا ہے، تلاوت ہو رہی ہے،
تو دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے. میں تلاوت کر رہا ہوں، دوسرے 4-5 بندے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، سارے قرآن ہی پڑھ رہے ہیں. اگر میں قرآن پڑھ رہا ہوں تو ادھر لوگ شور کرنا شروع کر دیں تو غلط ہے، ناجائز ہے. اگر مسجد کے سپیکر میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو پھر جتنے لوگ سن رہے ہیں ان پر لازم ہے کہ وہ خاموش رہیں. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جہاں جس گھر میں جنات شیاطین ہو، جادو ہو، تو پھر جب انہیں کہا جاتا ہے کہ سورہ بقرہ پڑھیں آپ، تو جب وہ پڑھی جا رہی تو خاموش رہیں. موبائل پر چلا دیں اگر، تو پھر بھی اس کا ادب یہ ہے کہ جتنے گھر میں افراد ہیں وہ پھر خاموش رہیں، شور نہ کریں، دنیا کی باتوں اور کاموں میں مشغول نہ رہیں. وانصتوا، خاموش رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اور آپ ذکر کیجئے اپنے رب کا، فی نفسک، اپنے دل میں اللہ کو یاد کیجئے، ذکر کیجئے، تضرعاً، عاجزی سے، وخیفتاً، اور آہستگی سے. عاجزی سے 2 چیزیں ہونی چاہیے ذکر میں. ذکر کی بڑی برکتیں ہیں، میں پہلے بتا چکا ہوں. ذکر کریں آہستگی کے ساتھ، اونچی اونچی آواز سے. بعض لوگوں نے مجلسیں بنائی ہوتی ہیں ذکر کی اور سپیکر چلا کے جو ہے نا اللہ اللہ کی جو ہے نا وہ صدائیں لگا رہی ہوتے ہیں. یہ اللہ کا ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے. ذکر وہ کریں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ. جتنے بھی اذکار صحیح حدیث سے ثابت ہیں وہ پڑھیں، اپنی طرف سے بنایا ہوا نہیں. اور وہ بھی آہستگی کے ساتھ اور چھپ چھپ کر، دون الجہر، علاوہ اونچی آواز کے، من القول، بات سے، یعنی اونچی بلند آواز سے نہ ہو. بالغدو، صبح کو بھی، والآصال، اور شام کو بھی. صبح اور شام اللہ کا ذکر کرتے رہیں. ولا تکن من الغافلین، غافلوں میں نہ ہو جائیں. جو اللہ کا ذکر نہیں کرتا نا وہ غافل ہے، شیطان اس پر حملے کرتا ہے. پیچھے تھا نا کہ شیطان جب آپ کو وسوسہ دے تو اللہ کی پناہ میں آئے. تو جو لوگ ذکر نہیں کرتے شیطان ان پر حملے کرتا ہے. جو کہتے ہیں کہ جنات ہیں، شیاطین ہیں، خیالات آتے ہیں غلط، تو ان کو چاہیے کہ صبح شام کے جو اذکار ہیں مسنون وہ پڑھیں. ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھیں، نماز کے بعد کی دعائیں پڑھیں. تو انشاءاللہ شیطانی وسوسات، جادو ٹونا، ہر قسم کی یہ جناتی و شیطانی بیماریاں ختم ہو جائیں گی. اللہ کے فرشتے آپ کی حفاظت کریں گے. ان الذین عند ربک، بے شک وہ لوگ، عند ربک، جو آپ کے رب کے پاس ہیں، لا یستکبرون، وہ نہیں تکبر کرتے، عن عبادتی، اس کی عبادت سے، ویسبحونہ، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ یسجدون، وہ اس کے لیے سجدہ کرتے رہتے ہیں. جو اللہ کے بندے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے. وہ نماز پڑھتے ہوئے نہیں شرماتے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میں جھکوں، میں نماز پڑھوں، میں زکوٰۃ دوں. اللہ کی جب عبادت کرنی ہے، جب اللہ کا بندہ ہے، تو اس کی شان یہی ہے کہ وہ اللہ کی بندگی کرتا رہے. اللہ فرماتے ہیں پھر وہ لوگ عبادت میں تکبر نہیں کرتے. نہ دنیا کا مال انہیں عبادت سے روکتا ہے، نہ دولت، پیسہ، نہ عہدہ. وہ ہر حال میں اللہ کے سامنے جھکنے والے ہوتے ہیں. اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی عبادت کرنے والا، اپنے سامنے جھکنے والا، اپنے سے مانگنے والا بنا دے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.